بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ایم ٹی وی کی طرف سے جے ایم ٹی وی کا ہوسٹ جے ایم حاضر خدمت ہے۔ آج میں بات کروں گا آپ سے جو ہمارا کرنٹ سینیریو ہے اس وقت اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایلیمنٹری لیول پہ، کہ جس کے ایگزام جو ہیں وہ آفٹر رمضان ہونے جا رہے ہیں، اور ان ایگزامز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کی جو دو میجر ٹرمز ہیں، پہلے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایل ایس اے ہے، اس کو لارج اسکیل اسیسمنٹ کہتے ہیں، اور دوسری ہے اس میں ایس بی اے یعنی اسکول بیسڈ اسیسمنٹ۔ لارج اسکیل اسیسمنٹ جو ہے یہ چنیدہ جو سلیکٹڈ اسکول ہوتے ہیں پورے پنجاب سے، ان کے جو منتخب شدہ کلاسز اور منتخب شدہ اسٹوڈنٹ سے سیمپل بیس لیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ جو ہمارا نصاب ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے، یا جو ہمارے ٹیچنگ کے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں اس کو بہتر بنایا جا سکے، یا بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ہے، تو ان سب کا یہ ایک وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس میں ساری اتھارٹی ایجوکیشن وہ ڈسٹرکٹ کی شامل ہوتی ہے، اس میں اسکول کونسل بھی شامل ہوتی ہے، اس میں بچے بھی ہوتے ہیں، اس میں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، ہیڈ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، تو حتیٰ کہ اس میں جو ہے نا وہ اوور آل جو ہے یہ کہہ لیں کہ پیرنٹس وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا اس کے اندر۔ تو اس کو پھر وہ سیمپل بیس لیتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے اس میں مزید امپرومنٹ لائی جا سکے۔ اب آگے ہے اس کا ایس بی اے یعنی اسکول بیسڈ اسیسمنٹ۔ یہ کلاس 1 یعنی اول کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک کے اسٹوڈنٹ سے ہر اسکول نے لینا ہے، اور اس میں پرائیویٹ اسکولز کی جو شرکت ہے اس کو بھی سراہا گیا ہے۔ اگر وہ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فارمز وغیرہ دستیاب ہیں۔ اب یہ ہونا ہے تو کب ہونا ہے؟ یہ آفٹر رمضان جو ہے یہ مئی کے مہینے میں ہر اسکول اپنی اپنی ڈیٹ شیٹ بنائے گا، اور 31 مئی کو رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کمپوزیشن اس کی کیا ہے۔ تو اس میں جو اول اور دوم کلاس ہے اس کا جو ٹیسٹ وہ زبانی ہوگا، اور باقی جو 3 گریڈ ہے ہمارا تیسری کلاس سے 8ویں تک، اس کا جو ہے وہ ریٹن ہوگا۔ تو اس کے اندر مضامین کون کون سے ہیں؟ مضامین اس میں تقریباً سارے ہی شامل کیے گئے ہیں، سوائے جو ہے نا وہ الیکٹیو سبجیکٹ جیسے وہ ہوم اکنامکس ہے، عربک ہے، ایگریکلچر زراعت وغیرہ ہے، تو پنجابی وغیرہ، تو ان کو چھوڑ کے باقی جو سارے سبجیکٹ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ پیپر جو ہیں وہ بائی لنگول بن سکتے ہیں اگر ہمیں ان کو بنانے کی ضرورت ہے، یعنی 2 زبانوں کے اندر۔ اب چلتے ہیں کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں جو مہیا کیا گیا یوزر نیم پاسورڈ ہے، وہ جو اس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے پیک کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ اس کو انٹر کرنے کے بعد ہم نے لاگ ان ہو جانا ہے، اور لاگ ان ہونے کے بعد ہم نے اپنی پروفائل کو چیک کرنا ہے۔ پروفائل کو چیک کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر کے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنا پاسورڈ چینج کر دینا ہے، تاکہ کوئی ہمارا جو پاسورڈ ہے وہ استعمال نہ کر سکے۔ اس دفعہ کوئی اسکول کسی دوسرے اسکول کا پیپر استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بار کوڈ آ گیا ہے۔ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب آگے چلیں اس میں کہ آگے سبجیکٹ جو ہے مزید اس کی جو ہے وہ کمپوزیشن کی نئی چیز اس کے اندر آئی ہے، وہ اسلامیات کا جو پیپر ہے 6 سے 8ویں تک کی کلاس کا، وہ 150 نمبر کا ہوگا، اور اس میں جو ایک اہم بات ہے کہ وہ ترجمہ القرآن یعنی قرآنک جو ٹرانسلیشن ہے اس کا 50 نمبر کا الگ سے پیپر ہوگا۔ اسلامیات کا 60 نمبر کا پیپر ہوگا، 40 نمبر ناظرہ ہیں، اور 50 نمبر جو ہے وہ ترجمہ القرآن یعنی قرآنک ٹرانسلیشن کے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس دفعہ جو پیپر جنریشن ہے وہ بڑی آسان ہے۔ پیچھے جو ہمیں جو ہے وہ دیا جاتا تھا کہ آپ نے کوئی
4 آپشن میں سے ایک آپشن لے لیں. اس دفعہ آپشن جو ہے وہ ختم کر دیے گئے. آپ نے جب گریڈ سلیکٹ کرنا ہے، سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر پیپر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جانا ہے. اس پہ اس کی ڈیٹ وغیرہ ساری آ جائے گی. سوالات کتنی قسم کے سوالات؟ 2 قسم کے انہوں نے ڈالے ہیں، سی آر کیو اور ایم سی کیوز، یعنی معروضی بھی ہیں اور موضوعی بھی ہیں. ان دونوں کو یعنی ان کو 50-50 جو ہے وہ ویٹیج دی گئی ہے کہ 50-50 نمبر کے اس میں شامل ہوں گے. تو اس طرح کر کے یہ جو ہے نا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. تو اس دفعہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلے یہ کافی جو ہے نا وہ مہنگے پڑتے تھے، اس دفعہ انہوں نے اس کو ڈبل کالم میں بھی پرنٹ کرنے کا آپشن اس کے اندر دے دیا ہے. بہرحال ہمیں یہ لینا ہے. اور ایک بات جو بڑی اہم ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو امتحان ہونے جا رہا ہے یہ تخلیقی بھی ہوگا، سائیکولوجیکل بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایس ایل او بیس کویسچن پوچھے جائیں گے. جیسے پہلے بھی پیک کے امتحان میں ہوتا تھا، لیکن بعد میں یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ پیچھے رہ گیا، لیکن اب دوبارہ پھر ایس ایل او بیس جو ہے وہ لایا گیا. اب ایس ایل او بیس میں ہمیں جو ہے نا بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو وسیع کرنا ہے. اس کو ہم نے کتاب سے، اسکول سے باہر نکالنا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں ہم نے موو کرنا ہے تاکہ اس کی سوچ بھی وسیع ہو، اس کا دماغ جو ہے اس کی گہرائی جو اس کی سوچ ہے اس میں گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ پیدا ہو سکے. تو یہ اب ہم ٹیچرز پہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے. اسی میں ہماری سب کی عزت بھی ہے. تو یہ کچھ چیدہ جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اگر آپ کو مزید انفارمیشن اس بارے میں درکار ہو تو آپ کائنڈلی کمنٹس میں جا کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ اور کون کون سے کویسچن جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اور میں اس کا تسلی بخش انشاءاللہ تعالیٰ جواب بھی دوں گا. ایک کویسچن میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کلیئر کرتا جاؤں کہ ایل ایس اے جو بچہ امتحان دے گا وہ ایس بی اے امتحان لازمی دے گا. ایک یہ بات اس کے اندر جو میں دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ کلیئر کر دوں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ جو ہے ایل ایس اے میں آئے اور پھر ایس بی اے میں نہ بیٹھے تو اس طرح وہ ایبسینٹ ہو جائے گا. تو پھر اس میں جو ہے نا وہ بچوں کے جب رزلٹ بنیں گے، کیز بھی بن جائیں گی، ساتھ جب پیپر بنے گا روبرکس ہوگی، وہ اس لیے کہ پورا پنجاب جو ہے وہ ایک طرز کی مارکنگ جو ہے نا وہ اس میں آ جائے. پھر بچوں کو جو ہے نا وہ رپورٹ کارڈ جاری کیے جائیں گے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلے گا. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس کو کامیاب بنائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe the channel if you like it. Comment on it for my improvement and share with your friends as well.